ثاقب بشیر صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو گولہ باری ہے، سارے یہ سازشی تھیوریاں کہیں جو بھی کہیں، لیکن یہ چیم گوئیاں اور افواہیں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کی جو اندرونی دھڑے بندی ہے، یعنی جو شہباز اور نواز گروپ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی اس کا مقصد دراصل جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے. اس وجہ سے ایسی بیان بازی کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جائیں. مختلف جو اس سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں. ایک تو جو آپ نے بیان کیا کہ جو دھڑے بندی ہے جی، وہ ایک دن محمد زبیر صاحب جو بہت قریب رہے ہیں جی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ دھڑے بندی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ دونوں بھائی ہیں اکٹھے ہی، لیکن ایک اس طرف کھیلتا ہے دوسرا اس طرف کھیلتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہے چیز یہ بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ دونوں بھائی ایک پوائنٹ پہ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن دھڑے بندی ہے، دونوں کے اپنے اپنے دھڑے ہیں. وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن مجھے جو سب سے بڑا جو فیکٹر لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بٹھایا گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو تو پنڈی کے جو کمشنر تھے انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے بعد رات گئے، اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کون کس طرح جائے گا، کس طرح گورنمنٹ بنے گی. تو اچانک رات کو ہمیں پتہ چلا کہ رات 11:30-12 بجے جناب سارے پریس کانفرنس کریں گے، سارے آئیں گے. جناب بلاول صاحب بھی، جناب نواز شہباز شریف صاحب بھی، میرے خیال میں مریم بھی تھیں. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ٹاپ کی ساری قیادت پریس کانفرنس میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک تو یہ چیز طے ہے کہ ان کو بٹھایا گیا تھا. اچھا، جب بٹھایا گیا تو اس کے بعد چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان کے معاملات ہیں یہ وہ، لیکن صبح سے شام تک ٹاپک ایک ہی چل رہا تھا. اور یہ ایک سوچ تھی، ہے، ابھی بھی ہے کہ عمران خان پہ بات شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. آپ ٹاک شوز دیکھیں، آپ پارلیمنٹ کے باہر اندر حکومت ان کی پریس کانفرنسز، ایون عظمیٰ بخاری صاحب کی پریس کانفرنسز، یہ جو ابھی جو ان کی چپکلی شروع، اس سے پہلے دیکھیں نا تو ان کا ٹارگٹ صرف پی ٹی آئی ہوتی تھی، بزدار کی حکومت ہوتی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم یہ کر رہے ہیں یہ وہ سارا کچھ. پیپلز پارٹی تو ان کی اتحادی تھی. تو میری نظر میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ کمیٹیوں سے ان کو نکال دیا ہے. تو آپ اس ساری جو بحث ہے اسی کے ارد گرد کیوں گھومتی ہے؟ اس کو کہیں آگے پیچھے بھی تو کرے نا. تو یہ میری نظر میں ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، چیزیں تھوڑی بہت مطلب ان کے درمیان وہ بیان بازی شروع ہوئی، اور بیان بازی کے بعد پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون تو چلے پنجاب میں ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی ہے ان کو مزہ آنے لگا ہے. انہوں نے کہا کم سے کم ہم جو ہے پنجاب میں آ کر، پنجاب میں ان کے جو لوگ ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، پنجاب کے عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کسانوں کی بات کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ چیزیں چلتی رہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بلا لیا، کیونکہ اس گورنمنٹ میں دیکھیں نا، فیڈرل کیبنٹ میں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن سارے آئینی عہدے تو ان کے پاس ہیں. انہوں نے پورا حصہ بقدر جسہ لیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. پھر جو جتنی بھی مشاورت ہوتی ہے، جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو یہ کہا جاتا ہے ڈیفنس پیکٹ ہوا یا جو امریکہ میں جو کچھ ہوا، قبل از وقت پیپلز پارٹی کو کہیں نہیں بتایا گیا. تو پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے، اب سعودی عرب کا معاملہ دیکھیں، عمران خان صاحب جیسے ہارڈ لائنر نے بھی جب یہ بات آئی انہوں نے کہا بالکل ویلکم کرتے ہیں، بالکل اگر مگر کی کوئی بات نہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، امریکہ کی جب بات آتی ہے وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ دو بڑے ایونٹس پہ حکومت نے ایک بڑے اتحادی کو سائیڈ لائن رکھا اور ان کو کچھ نہیں بتایا. تو انہوں نے باتیں وہ بھی ہیں، وہ بھی ان کے اعتراضات ہیں، لیکن سامنے یہ رکھ رہے ہیں. اچھا، آپ کو خیال ہے کہ یہ لفظی گولہ باری کے باوجود پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہے؟ نہیں جائے گی، کہاں جانا ہے، یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا کہ وہ پورے حصہ دار ہیں. مطلب ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، جو پنجاب کا 2 یا 3 گورنر ان کے ہیں، پنجاب اور کے پی کے گورنر ان کے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب بھٹی صاحب کو اگر جمع تفریق کر کے لائیں تو وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ صدر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حصہ تو انہوں نے پورا لیا ہوا ہے نا. اگر انہوں نے الگ ہونا ہے، فرض کریں کہ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے اپوزیشن میں جانا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ حصہ بھی لیے رکھیں اور اپوزیشن میں چلے جائیں.